السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خطبہ نمبر 199. خطبہ نمبر 199 کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو میں معمولاً خطبوں کی ترتیب عرض کرتا ہوں یہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف ان کی ترتیب سے ہے. جو دوسرے ہمارے پاس ترتیبات موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، ایک دو خطبے آگے پیچھے ہوتے ہیں بعض ترتیبوں کے اندر، لیکن بہرحال میرے پاس زیادہ تر مفتی جعفر صاحب کا ہوتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، نہج البلاغہ کا، تو میں اس سے عرض کرتا ہوں. اس ترتیب میں خطبہ نمبر 199 فرمایا ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ. اور یہ اس گفتگو سے مناسبت میں تھا، ظاہر ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی. فرمایا اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبراؤ نہیں. جب تم ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو ہجوم تمہارے ساتھ چلے گا یا کم لوگ تمہارے ساتھ چلیں گے؟ کم لوگ چلیں گے، کم لوگ. کیوں؟ وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے کم بندے شاکر. آیا ہدایت پہ چلنا آسان ہے؟ لمبی مدت میں بہت آسان ہے، کم مدت میں بہت سخت، بہت مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ بھئی جب آپ میرے اور آپ کے سامنے ہدایت کا کوئی راستہ ہوگا تو اس ہدایت کے راستے میں کوئی چیلنج ہوگا. مثلا ایک طرف ظلم ہوگا، ایک طرف عدل ہوگا، تو چیلنج کیا ہوگا؟ چیلنج یہ ہوگا کہ ظالم کے خلاف بولو. اب یہ آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ یہ کسی بھی دور میں آسان نہیں ہوگا، یہ قطعی بات، یہ مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دنیا غلط اصولوں پہ اہل دنیا کے ہاتھوں بن جاتی ہے. مثلا لوگ نمائشی کام زیادہ پسند کرتے ہیں یا بنیادی کام زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نمائشی کام. فکری کام پہ جمع ہوتے ہیں یا کھیل کود پہ جمع ہوتے ہیں؟ کھیل کود پہ زیادہ جمع ہوتے ہیں. تو جب دنیا ایسی دنیا ہوتی ہے اور کوئی حق کے راستے پہ چلے تو آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ طبیعتاً مشکل ہوگا. جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، مال خطرے میں پڑ سکتا ہے. امام نے جان و مال کا تذکرہ نہیں کیا. بھئی امام یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ بھئی جب تم حق کے راستے پہ چلو تو جان جانے سے مت گھبراؤ، یہ نہیں تذکرہ کیا. مال دینے سے مت گھبراؤ، یہ بھی تذکرہ نہیں کیا. امام نے ایک اور پوائنٹ بیان کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے اس کا مطلب بڑا چیلنج یہ ہے، یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. تو مثلا اگر میں حق کے راستے پہ چلوں، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری جان گئی، چلو میں ہو گیا شہید، شہید ہو گیا. اچھا اب کوئی تکلیف مجھے آ سکتی ہے کیا؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. بھئی ایک بندہ خدا مثلا 25 سال 30 سال جوانی کے اندر حق کے راستے پہ چلا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. اب اسے کوئی تکلیف آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا. تو یہ گھبرائے کہ میں کیوں چلا؟ نہیں، اس کو معاملہ ختم. پیسہ دینا پڑ جائے گا، حق کے راستے پہ چلو گے پیسہ دینا پڑے گا، یہ سختی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سختی ہے. امام نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. کس کا تذکرہ کیا؟ ایک اور چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ایسا چیلنج ہے کہ یہ سمجھ لو پہاڑ سے کم ہو تو پھر چکنا چور ہو جائے گا. یہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تنہائی کا چیلنج، اکیلے چلنے کا چیلنج. ہم لوگ بہت ساری قربانیاں جان کی دے سکتے ہیں، مال کی بھی دے سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی باتیں سہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کو کم نہیں سمجھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں تقریباً لاؤبالی ہوتے ہیں، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، انہیں کوئی چیلنج نہیں آتا اس قسم کا. لیکن یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں کیا یہ لاؤبالی ہوتے ہیں؟ نہیں، لاؤبالی نہیں ہوتے، معمولاً کیئرنگ ہوتے ہیں، خیال کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو دوسرے باتیں کہتے ہیں نا وہ ان کے دلوں کو جا کے لگتی ہیں. اندر ایک خلوص بھی ہوتا ہے، تو پرخلوص دل کے اوپر جب وہ بات لگتی ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں. ان کی طبیعت کے اوپر اور چیزیں اتنی بھاری نہیں گزرتی، یہ چیز بہت بھاری گزرتی ہے. امام نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا.
امام فرمانے جب تم حق کے راستے پہ چلو گے نا تو تمہارے سامنے ایک مسئلہ آئے گا، وہ کیا؟ تنہائی کا مسئلہ۔ یہ جو تنہائی ہوتی ہے اس کو عربی میں تنہائی کی ایک الجھن ہوتی ہے، انسان تنہا ہوتا ہے، ایک الجھن ہوتی ہے، بس فرض کرو کوئی ڈر نہیں ہے پھر بھی ایک الجھن ہوتی ہے تنہائی کی۔ اس تنہائی کی الجھن کو ٹیکنیکلی وحشت کہتے ہیں۔ وحشت، آپ نے سنا ہے نا یہ وحشت کا لفظ، کہ بھئی کوئی انسان وحشت، تنہائی کی ایک وحشت ہوتی ہے، تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی جان نہیں لے رہا ہے، لیکن یہی کہ اکیلا ہے۔ تو امام فرمانے اس وحشت پہ کنٹرول کرو تم لوگ، اس وحشت سے مت ڈرو۔ اب کیسے مت ڈرو اور کیوں، اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، لوگوں اس بات سے مت خوف کھاؤ، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے مت خوف کھاؤ، وحشت نہ کرو۔ فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، لوگ جمع ہو گئے ایک ایسے دسترخوان پر جس کا پیٹ بھرنا کچھ دیر کے لیے ہے لیکن اس کی بھوک بہت لمبی ہے۔ کس پہ لوگ جمع ہوئے ہیں؟ دنیا کے اوپر۔ امام فرمانے جو تم اکیلے کھڑے ہو نا، اس وجہ سے کہ تم ان کی دنیا میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر تم انہی کی طرح دنیا طلب بن جاتے، دنیا کے پرستار بن جاتے، تو یہ تمہیں قبول کر لیتے۔ تم دنیا طلبی میں نہیں پڑے، دنیا کے پیچھے نہیں مرے، یہ دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سیراب ہو جائیں گے، پیٹ ان کا بھر جائے گا، لیکن ان کا پیٹ بھرنا تھوڑی سی دیر کے لیے ہوگا، اور پھر جو بھوک انہیں اٹھانی ہے اس بھوک کا کوئی حساب نہیں۔ اب تم کیا کرو؟ تم تھوڑا سا اس بھوک کے اوپر صبر کر لو، بس تم اس بھوک کے اوپر صبر کر لو۔ اچھا، اس بھوک کا مطلب کیا ہوا؟ اس بھوک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کام کرو گے جس میں تمہاری زیادہ اپریسیشن نہیں ہوگی، زیادہ تعریفیں نہیں ہوگی، دوسرے لوگوں کے پاس جھمگھٹے لگے ہوئے ہوں گے، تمہیں شاید تنہا کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہی ہوگا نا، تم کبھی کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، یہی ہوگا نا۔ اس سے وحشت کھا رہے ہو۔ امام فرمانے تم اس سے مت گھبراؤ، اس سے مت گھبراؤ۔ اس کے بعد امام فرمانے تم کیا سوچ کے مت گھبراؤ، کیا سوچ کے مت گھبراؤ۔ بھائی جب انسان اکیلا ہوگا تو گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا۔ امام فرمائے کیا سوچ کے نہیں گھبراؤ۔ اس کو دیکھیں، یہ بہت خوبصورت حصہ، ایک اور خوبصورت ہے۔ فرمایا ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، اے لوگو انسانوں کو جمع کیا جائے گا ان کی محبتوں کے اوپر اور ان کی نفرتوں کے اوپر، ناراضگیوں کے اوپر۔ لوگوں کو جمع کیا جائے گا محبتوں کے اوپر اور ناراضگیوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ بھئی تم اکیلے کھڑے ہو نا، اور تمہارے دل میں محبت کس کی جس کی خاطر اکیلے کھڑے ہو؟ تمہیں ان کے ساتھ جمع کیا جائے گا جن کی محبت کی خاطر تم اکیلے کھڑے ہو۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل۔ یہ رائے حل ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم جو تنہا کھڑے ہو یہ کس کی محبت میں تنہا کھڑے ہو۔ اگر دنیا کی محبت میں کوئی تنہا کھڑا ہے، اس طرح کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ دنیا کے ساتھ مل جاؤ جا کے۔ اگر تم کھڑے ہوئے ہو اہل بیت کی محبت میں تو آج تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن کل تم یاد رکھنا تم اس محبت کے ناطے ان کے ساتھ جمع کیے جاؤ گے، ان کے ساتھ جمع کیے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مثلا ایک جگہ ظلم ہوا، کسی نے ظلم کے اوپر اعتراض کیا، تو اسے تنہا ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا پڑے گا؟ ہونا پڑے گا۔ تنہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جو عدل کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ اچھا، اگر آواز نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر آواز نہیں اٹھائے گا تو اسے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو یہ ظلم کر رہے تھے، جو یہ ظلم کر رہے تھے۔ اب امام نے یہاں تک لانے کے بعد مثال ارشاد فرمائی، فرمایا یہ جو قوم سمود نے اس ناقے کو ذبح کیا تھا وہ پوری قوم نے نہیں کیا تھا، ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو پوری قوم کے اوپر آ گیا۔
امام کی جملات عرض کروں، خوبصورتی یہاں پر ہے، وَإِنَّمَا أَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَأَمَّهُمَ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا أَمَّوْهُ بِالرَّزَاءِ۔ فرمایا کہ یہ جو ناقہ سمود کو آخر کیا تھا وہ ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب کے لیے کر دیا۔ کیوں کیا؟ چونکہ وہ لوگ عمومیت کے ساتھ اس کام کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ فَأَقَرُوهَا کا مطلب کیا ہے؟ سب نے مل کے مارا، سب نے مل کے مارا، جبکہ مارا کس نے تھا؟ ایک آدمی نے۔ تو خدا نے کیوں کہا سب نے مل کے مارا؟ چونکہ راضی تھے اس کے اوپر، چونکہ راضی تھے۔ فَأَقَرُوهَا، خدا نے متعال نے فرمایا فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنَّا خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالسَّخْفَةِ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ وہ اپنے کیے بے نادم پشیمان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھنسنے اور زلزلوں کے جھٹکے سے گڑگڑاہٹ ہونے لگی، جیسے نرم زمین میں ہل چلانے کی آواز آتی ہو۔ اور آخر میں امام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء ومن خالف وقع فی التیہ۔ جو سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، جو واضح اور روشن راستے پہ چلتا ہے وہ سرچشمے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو واضح اور روشن ہدایت پہ چلتا ہے وہ تو پانی تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی پہنچا، چاہے وہ تنہائی کے ساتھ پہنچا۔ اور جو اس کو فالو نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ پھر بیابان میں رہ جاتا ہے، وہ بے آب و گیا زمین میں جا پڑتا ہے۔ اب یہ مثال جو ہے اس کو بھی ذرا سا عرض کروں اور انشاءاللہ مصائب کے چند جملے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ متصل کرتے ہوئے آپ حق کی خاطر کھڑے ہوں، آپ کو تنہائی اٹھانی پڑے گی۔ آپ کے دل میں احساس کیا ہو؟ آپ کے دل میں احساس اور یہ ایک چیک کا راستہ بھی ہے، وہی کہ آپ اس راستے پہ کیوں کھڑے ہیں، کس کی محبت میں کھڑے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی ہدف سے کھڑے ہیں نقصان کریں، آپ نقصان کریں۔ اگر آپ کسی بڑی حقیقت کی محبت میں کھڑے ہیں آپ کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ظلم ہوا اور آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو کیا ہوگا؟ آواز نہیں اٹھائی تو ظالم کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ ناقے کو ایک آدمی نے مارا تھا لیکن خدا نے کہا سب نے مارا، جبکہ سب نے نہیں مارا تھا، مارا ایک آدمی نے تھا۔ تو وہ لوگ اس کے گھاٹے کے اندر شریک ہو گئے۔ آخر میں امام نے فرمایا جو واضح اور روشن دلیل پر عمل کرے گا وہ پانی تک پہنچ جائے گا۔ صحیح؟ البتہ پانی کو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، سرچشمے اور پانی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں سر چشمہ، سر چشمہ۔ البتہ اس کا سر تو نہیں ہوتا، لیکن سر کا مطلب یہاں پہ وہ جگہ جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے۔ تو جو شخص واضح اور روشن دلیل پہ چلے گا وہ سر چشمے پر پہنچ جائے گا۔ سر چشمہ کس چیز کا ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کسی نے ان دلائل کا انکار کیا تو کیا ہوگا؟ بظاہر تو جم گھٹے میں چلے گا لیکن آخر میں پہنچے گا بیابان کے اندر، وہاں پہ اس سے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی اسی حالت میں ہیں۔ کیا مطلب؟ چیلنج آئے گا، اس چیلنج میں تنہائی اٹھانی پڑے گی۔ اس تنہائی کے اندر اس بات پہ صبر کر کے گزار لیا کہ جن کی محبت میں اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں رکھا جائے گا، تو ہم سرچشمے ہدایت پہ پہنچ جائیں گے۔ سرچشمے ہدایت پہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر گمراہی نہیں ہے، پھر غلطی نہیں ہے، پھر کام صحیح ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ چیلنج نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ پھر بے آب و گیا بیابان کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ سمبل کس بات کا ہوتا ہے؟ بے آب و گیا بیابان، یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ وقت لیے بغیر مزید آپ کا عرض کرتا چلوں، بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تو خدا فرماتا ہے 40 سال صحرا میں گھومے، 40 سال صحرا میں گھومے۔ 40 سال صحرا میں گھومے کیا مطلب؟ بتاتے ہیں روایت کے صبح کو کہیں سے نکلتے تھے کہ بھئی یہاں پہنچنا ہے، چلتے رہتے تھے، شام کو پہنچتے تھے، صبح کو اٹھتے تھے دیکھتے تھے کل جہاں سے چلے تھے آج وہیں کھڑے۔ صحیح ہے؟ فزیکلی کوئی فاصلہ طے کر رہے تھے کیا؟ 40 سال کوئی صحرا چلے تو صحرا ختم نہیں ہوگا کیا؟
ہو جائے گا نا. اس کا مطلب ہے معاملہ فزیکل صحرا کا نہیں تھا، یہ معاشرتی صحرا تھا. یہ معاشرتی صحرا کیا مطلب؟ ایک قوم کسی نعرے کو لے کے چلتی ہے، 40 سال گھومتی رہتی ہے، اس نعرے میں پیش قدمی نہیں کرتی، اپنے اہداف کو حاصل نہیں کرتی. کیوں یہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر رہی؟ چونکہ روشن اور واضح دلیلوں کی پیروی نہیں کی اس نے. اگر روشن اور واضح دلیلوں کی پیروی کرتی تو سرچشمہ ہدایت پہ پہنچ جاتی اور یہ بے آب و گیاہ جنگلوں کے اندر نہ گھومنا پڑتا اسے. یہ ہدایت آج کے لیے بھی ہے اور یہی ہدایت ماضی کو دوبارہ سانچنے کے لیے ہے. پیچھے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قوم کو ایسی مشکل میں آنا پڑ جاتا ہے جہاں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اہداف پورے کیوں نہیں ہو رہے. اس کو سوچنا پڑے گا. تھوڑا سا یہ مبہم رہے یہ بہتر ہے، اس سے زیادہ کھولنا اس کو بہت اچھا نہیں ہوگا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا مبہم رہنی چاہیے. تو تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ بھائی واضح اور روشن دلیل کون سی ہیں جس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے ہے، تاکہ انشاءاللہ خداوند متعال سرچشمہ ہدایت سے متصل کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم.